پاکستان کرکٹ ٹیم نے ماضی قریب میں جب بھی انگلینڈ کا دورہ کیا کسی نہ کسی اسکینڈل کا اس سے سامنا ہوا۔ 1974 میں ون ڈے سیریز میں کامیابی اور ٹیسٹ سیریز ڈرا کرنے والی پاکستانی ٹیم کو انگلینڈ نے جب بھی طاقتور دیکھا اس پر آف دا فیلڈ حملے شروع کر دیے۔ 1982 کے دورے میں عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں شکست ہوئی۔ تیسرے ٹیسٹ سے قبل سیریز 1-1 سے برابر تھی، لیکن فیصلہ کن ٹیسٹ میں امپائر ڈیوڈ کانسٹنٹ نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے فاسٹ بولر سکندر بخت کی کافی اپیلوں کو رد کیا، جس سے انگلینڈ کو سیریز میں کامیابی ہوئی۔ 5 سال بعد جب پاکستان ٹیم انگلینڈ پہنچی تب سابق ٹیسٹ اوپنر قاسم عمر کی جانب سے اپنے ساتھیوں پر سمگلنگ کے الزامات تازہ تھے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترتے ہی ٹیم کی سخت چیکنگ کی گئی اور شاید برطانوی میڈیا کا خیال تھا کہ پاکستان ٹیم اس طرح دباؤ میں آ جائے گی، لیکن عمران خان کی پرزور قیادت پہلی بار پاکستان کو انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز جتوانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ 1992 میں پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ عمران خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جاوید میانداد نے ٹیم کی قیادت سنبھالی اور انگلینڈ کا دورہ کیا۔ اس مرتبہ ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے زخم تازہ تھے اور پاکستانی فاسٹ بولر وسیم اکرم اور وقار یونس کی جوڑی اپنے عروج پر تھی۔ جب انگلینڈ کے بیٹسمین 2 ڈبلیوز کی تیز رفتار بولنگ کو نہ کھیل سکے تو انہوں نے میڈیا کی مدد لی، جس نے اس جوڑے پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا دیا، کیونکہ گیند کو ریورس سوئنگ کرنے کا ہنر کسی اور ٹیم کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد 1999 میں انگلینڈ میں ورلڈ کپ کھیلا گیا۔ پاکستان ٹیم نے اس ٹورنامنٹ کے فائنل تک رسائی حاصل کی، مگر وہاں ایک مضبوط بیٹنگ لائن کا کم سکور پر آؤٹ ہونا کرکٹ کے شائقین کے لیے تشویش کا باعث بنا۔ 2006 میں پاکستان ٹیم کا دورہ انگلینڈ بھی تنازع کا شکار رہا۔ اس مرتبہ آسٹریلوی امپائر ڈیرل ہیئر نے اوول ٹیسٹ میں پاکستانی بولروں پر ٹیمپرنگ کا شک ظاہر کیا، جس پر کپتان انضمام الحق نے ٹیم کو چائے کے وقفے کے بعد گراؤنڈ میں اترنے سے منع کر دیا تھا۔ 3 سال بعد پاکستان نے انگلینڈ میں کھیلا گیا T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ حالیہ دورے پر برطانوی اخباروں میں جو لکھا جا رہا ہے اور ٹی وی پر جو دکھایا جا رہا ہے، کیا اس کا ایک رخ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی ٹیم کو ون ڈے اور T20 میچوں میں کامیابی سے دور رکھا جائے؟ صہیب الوی، ڈان نیوز۔